لاہور کی تاریخ کا ایک افسوسناک واقعہ جس میں 7 ماہ ایک خاتون جس کے ساتھ بدبختی کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس ملزم کو پولیس بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر یہ خاتون اس ملزم کے اوپر، اس شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، یا پھر پولیس اس میں ملوث ہے۔ یہ واقعہ کس طرح سے رونما ہوتا ہے اور کیا پولیس نے اس ملزم کو گرفتار کر لیا ہے یا نہیں کیا، اور اس واقعے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، تمام تر تفصیلات بتائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کو میزبان عمیر علی۔ پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات اور واقعات کے بعد سی سی ڈی پولیس کا رد عمل، سی سی ڈی پولیس جب سے بنائی گئی تھی تو بہت سارے ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہوں گے، بہت سارے واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جس میں کسی بھی راستے پر، اسکول کے باہر، کالجوں کے باہر ہراساں کرنے والے ملزمان کے گھوڑے فرائی کیے گئے، اور اس طرح کے ملزمان کے ساتھ اس طرح کا سلوک، اور پھر کرائم کی شرح جو ہے وہ ایک دم سے نیچے آتی ہے کہ اس طرح کے واقعات جہاں پر ان کی تعداد روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی چلی جا رہی تھی، ان میں کمی دیکھنے کو ملی کہ ایسے ملزمان جو تھے وہ اپنے آپ کے اوپر کنٹرول رکھنا شروع ہو گئے کہ اب کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ لاہور کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا تھا جس میں ایک رکشہ ڈرائیور جس کا گھوڑا فرائی ہوا ہے، اور اس کی ایک ویڈیو بھی آئی کہ جو چیز مجھے تنگ کرتی تھی وہ اب نہیں رہی، اور دوبارہ میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ اسی طرح سے یہ افسوسناک واقعہ جو ہے یہ لاہور کا علاقہ کہنا ہے، جہاں پر رونما ہوا ہے کہ ایک خاتون جسے ایک کمپنی کا مالک اپنے گھر بلاتا ہے، بلانے کے بعد کسی کام کے بہانے، کام کرنے کے بہانے اسے گھر پر بلاتا ہے، اور پھر وہاں پر 2 لوگ موجود تھے، ایک کا نام اعظم ہے اور دوسرے کا نام عباس ہے۔ پاکستان کے اندر ایک چیز آپ لوگوں نے اس معاشرے کے اندر نوٹ کی ہوگی کہ ایک خاتون ہے جس کا شوہر اس کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، یا وہ خاتون ہے جو کسی فیکٹری کے اندر کام کرتی ہے، جو اصل میں اپنے گھر کا مرد ہیں، یعنی کہ بچوں کی روزی روٹی کے لیے صبح گھر سے نکلنا، کسی فیکٹری کے اندر کام کرنا، کسی کے گھر پر کام کرنا، اور ہمارے معاشرے کے کچھ ناسور لوگ ان کے بارے میں جو تاثر رکھتے ہیں، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ ہماری کھیت کی مولی ہے، جس طرح چاہیں گے، جو چاہیں گے ان کے ساتھ کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی ریڈ لائن خواتین ہیں، اس پر بہت ساری قوانین بنائے گئے، اور پھر ایسے ملزمان کو مکمل طور پر جو ہے وہ ٹکانے بھی لگایا گیا۔ پچھلے دنوں ایک چونگ کے اندر واقعہ رونما ہوا تھا، ایک میاں بیوی جو گھر کے باہر سیر کے لیے نکلے تھے، ان کے ساتھ اس طرح کی بدبختی کرنے والے ملزمان جو تھے انہیں پولیس مقابلے میں اڑا دیا گیا تھا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ خاتون ایک شخص جس کا نام اعظم اور عباس ہے، اس کے اوپر الزام لگا رہی ہے کہ انہوں نے گھر پر کام کرنے کے بہانے سے بلایا ہے اور اس کے ساتھ بدبختی کی ہے، جبکہ یہ خاتون 7 ماہ کی حاملہ ہے۔ اس پر یہ جا کر پولیس اسٹیشن میں اپلیکیشن دیتی ہے، اور اپلیکیشن کے بعد ان لوگوں کے خلاف 375(a) کا مقدمہ درج ہوتا ہے، جبکہ 376 کی دفعات لگنی چاہیے تھی جو کہ پولیس کی طرف سے نہیں لگائی گئی۔ 375 اور 376 کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے، 375(a) کہ کسی شخص نے کسی بھی خاتون کو ہراساں کیا ہے، جبکہ 376 کی جو ایف آئی آر ہے، 375 کسی کو ہراساں کرنا، جبکہ 376 جو ہے کسی کے ساتھ بدبختی کر دینا۔ اب یہ ان دفعات میں فرق ہے۔ اب پولیس یا تو پھر اس اعظم اور عباس جو پیسے دار ہیں، مالدار ہیں، ان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، یا پھر یہ خاتون ان کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہی تھی، جس پر ہینا پرویز بٹ نے نوٹس لیا اور پھر انہوں نے 375(a) کی ایف آئی آر درج کر دی۔ اس میں ملزمان کی ضمانت بھی ہو جائے گی، اور 376 کی جو ایف آئی آر ہے اس میں کسی بھی ملزم کی بڑی آسانی کے ساتھ ضمانت نہیں ہوتی، بلکہ اسے عمر قید یا پھانسی کا حکم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ افسوسناک واقعہ تھا جس پر جو ہے پولیس تفتیش کر رہی ہے، اور بہت ساری خواتین اس تمام تر چیز کو، جہاں پر اتنی سختی اس قانون کے اندر کی گئی، وہ خواتین اسی چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی بھی مرد کو بلیک میل کرنے کے لیے اس طرح کی ہتھ کنڈے بناتی ہیں کہ اس شخص نے یہ کر دیا، جبکہ اس میں اس کی رضامندگی شامل تھی۔ اور اس پر بھی پولیس کو چاہیے کہ کوئی ایسا بیلنس ہونا چاہیے، ان کو چیک کیا جائے، یا ان کی تفتیش ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پر لگے کہ پولیس میں یا اس خاتون میں کوئی رتی جتنا اس طرح کا معاملہ ہے، یا اس کے ملوث ہونے کی کوئی بھی چیز ملتی ہے، تو اس پر خاتون کے اوپر بھی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تاکہ دونوں کو سزا ملے۔ یہ وہ تمام تر واقعہ تھا۔ اس پر تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا کہ ان ملزمان کو سزا جدا کیا ملنی چاہیے۔ اللہ نے کے بعد